بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی، اب چپ چاپ نکلو یہاں سے، وہ تنزیہ کہتا کھڑا ہوا تو ارم خان بھی کھڑا ہوتا ارد گرد کو دیکھنے لگا تھا۔ اب جاؤ بھی۔ اچانک سے اتنی تیز آواز سن کر ارم خان کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ جا ہی رہا ہوں اور جا کر بابا کو تمہاری حرکتیں بتاتا ہوں کہ ان کا بیٹا محبوبہ کے غم میں خودکشی کرنے والا ہے۔ وہ دل کی دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کرتا، دھیرے دھیرے پاؤں اٹھاتا نیچے آیا تھا۔ 12 بجے کے بعد فنکشن اختتام کو پہنچا تو حرم نے گھر جانے کی رٹ لگا لی۔ تابش نے 1-2 دفعہ کہا کہ یہیں رک جائے، مگر وہ سہولت سے انکار کر گئی کہ ان کے اپنے بھی مہمان ہیں گھر میں اور ماموں لوگ بھی صبح صادق میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں چھوڑ آتا ہوں، تابش نے تائی سے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس کی بے چینی کو دیکھا۔ ویٹ نہیں ہو رہا تم سے؟ بیفور میرج، شادی سے پہلے دلہا دلہن کا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رکھتے، یہ رسم ہوتی ہے۔ ویسے بھی تم ہاف نائٹ کو اکیلے ریٹرن کیسے آؤ گے؟ مما 20 منٹ کا تو راستہ ہے۔ وہ حرم کو اکیلے بھیجنے پہ رضامند نہ تھا۔ میں اور تیمور تمہاری حرم کو ڈراپ کر کے آتے ہیں۔ ناؤ ہیپی؟ او مما یو آر دی بیسٹ۔ وہ چہکتے ہوئے ان کے گلے میں بانہیں ڈال گیا اور تائی اس کے گال تھپک دی۔ ضروری کال کے لیے ذرا دور ویران گوشے میں محتاط انداز میں کال پہ کچھ بتانے لگی۔ تیمور ڈرائیونگ سیٹ پہ اور تائی اس کے ساتھ والی نشست پہ براجمان تھی۔ وہ تینوں پیچھے تھیں اور آہان سفینہ بیگم کی گود میں لیٹا اونگ رہا تھا۔ تیمور ادھر سے شارٹ کٹ لے لو، تائی نے موبائل پہ نظریں جمائے حکم دیا۔ مگر تائی امی یہ روڈ تو بہت سنسان ہوتا ہے۔ حرم فوراً بولی، 1 بج چکا ہے، ہمیں بیک ٹو ہوم بھی جانا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور ظاہرہ کے چپ کروانے پہ حرم بھی خاموش ہو گئی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے جب سامنے سے آتی گاڑی ان کی گاڑی کا راستہ روک گئی۔ اگر وہ جلد بریک نہ لگاتا تو یقیناً دونوں گاڑیوں کا تصادم ہو جاتا۔ کون ہے یہ پیپل؟ تائی کی سہمی سی آواز نکلی تو تیمور نے کندھے اچکائے۔ سفینہ بیگم کے پسینے چھوٹنے لگے۔ ظاہرہ اور حرم کی بھی حالت ان سے الگ نہ تھی۔ باہر نکلو، ایک نقاب پوش نے گن دکھاتے ہوئے تیمور کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو تائی نانا کرتی خود باہر نکل آئی۔ ہم نے وٹ کیا ہے جو یو پیپل ہمیں یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہو؟ دلہن کو باہر نکالو۔ وہ نقاب پوش تائی کو اگنور کرتا اونچی آواز میں بولا تو حرم ظاہرہ سے چپکی تھی۔ پولیس کو کال کرو۔ حرم کے دماغ میں گھنٹی بجی تو اس نے ظاہرہ کو سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اس سے پہلے وہ کال ملاتی دوسرا نقاب پوش ان کی طرف کا دروازہ کھول کر ظاہرہ کو باہر کھینچ چکا تھا۔ چھوڑو میری بہن کو گھٹیا انسان۔ حرم بھی چنگھاڑتی ہوئی باہر نکلی تو نقاب پوش کی ٹارچ کا رخ حرم کی جانب ہوا تھا۔ بڑی زبان چل رہی ہے، اس نے حرم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کچھ مت کہنا میری ٹو بی ڈاٹر ان لا کو۔ تائی بھی جلدی سے ان تک پہنچی، جبکہ تیمور خوفزدہ نگاہوں سے اس نقاب پوش کو دیکھ رہا تھا جو اس پہ بندوق تانے کھڑا تھا۔ یہ ہی دلہن ہے؟ وہ نقاب پوش حرم کو دیکھتا منمنایا۔ چلو میرے ساتھ، حرم کو بھینچتے ہوئے کہا گیا۔ میری بچی کو چھوڑ دو، سفینہ بیگم سسکتے ہوئے آہان کو گلے لگائے رونے لگی تھی۔ چھوڑو میری بہن کو۔ ظاہرہ کے آنسو ابل ابل کر بہنے لگے تھے۔ چھوڑو مجھے۔ دونوں کی چیخیں خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ چپ، بالکل چپ۔ اگر کسی نے ہوشیاری کی تو اسے یہیں پہ بھون دوں گا۔ تیمور کے قریب کھڑا نقاب پوش کرختگی سے چلایا تو تائی نے روتے ہوئے دل تھاما تھا۔ حرم کو گاڑی میں پٹک کر دونوں نقاب پوش گاڑی کی طرف بڑھے تو تیمور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ظاہرہ روتے ہوئے الجا کر رہی تھی کہ اس کی بہن کو چھوڑ دیں، مگر وہ ظالم لوگ گاڑی لیے ان کی پہنچ سے دور جا چکے تھے۔ آپی امی کو دیکھے آہان چلایا۔ سفینہ بیگم روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ظاہرہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھی جن کا جسم برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ تیمور ہاسپٹل چلو، تائی نے ہوش میں آتے ہی کہا تو تیمور ہڑبڑا کر گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی انہوں نے گاڑی ٹرن ہی کی تھی کہ پیچھے سے آتی گاڑی نے انہیں پھر سے روکا۔ اب یہ کون پیپل ہیں؟ تائی کا دل دھڑکا، مگر 2 ہٹے کٹے مردوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ ان کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ باہر نکلو سب ابھی کے ابھی، ایک گرجدار آواز میں بولا تو ظاہرہ کو زمین گھومتی محسوس ہوئی۔ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ حرم کو کچھ نقاب پوش لے جا چکے تھے، امی بے ہوش پڑی تھی، اب نیا ہی کٹا کھل چکا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ کون سی دلہن؟ کہاں کی دلہن؟ کون ہو تم لوگ؟ مارے خوف کے تائی کی انگلش والی حس بھی بے حس ہو چکی تھی۔
دلہن کہاں ہے؟ وہ کھانستے ہوئے بولا تو تائی کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ اگر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے کہا تھا تو وہ کون تھے جو حرم کو لے گئے؟ او گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا تو یہ پلان تھا کہ رستے میں یہ لوگ حرم کو کڈنیپ کر لیں گے اور تابش کو عزت کا واسطہ دے کر زونی کو اس کی دلہن بنا دیں گے، اور نکاح کے بعد حرم کو وہ لوگ خود ہی چھوڑ جائیں گے، ان کا کام بھی ہو جائے گا اور وہ بری بھی نہیں بنے گی۔ مگر یہاں تو سب الٹ ہو چکا تھا۔ پیلے جوڑے میں خوف سے زرد ہوتی ظاہرہ ہی انہیں دلہن معلوم ہوئی اور اسے ہی کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے گئے۔ چھوڑ دو اسے، رحم کرو، کون لوگ ہو تم، کیا چاہتے ہو، پلیز چھوڑ دو۔ او بی بی، دور رہ کر بات کرو ورنہ تمہیں بھی اٹھا کر گاڑی میں پٹک دوں گا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ، چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ تیمور نے بھی بولنے کی ہمت کی تھی۔ او کاکے، لگتا ہے زندگی پیاری نہیں ہے تجھے، وہ بیزاری سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھا تو آہان کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ چھوڑو پلیز، مجھے اپنی امی کو لے کر ہاسپٹل جانا ہے۔ ظاہرہ تڑپتے ہوئے الجا کر رہی تھی، مگر وہ سنگ دل بنے اسے وہاں سے لے جا چکے تھے۔ اب پتہ نہیں اصلی کون تھے اور دو نمبری کون تھے۔ تائی کا سر چکرا گیا۔ تیمور، ہاسپٹل چلو، میں تمہارے بابا کو کال کرتی ہوں۔ انہوں نے سر تھامتے ہوئے عثمان افندی کو کال ملائی تھی۔ کون؟ چھوڑو مجھے، حرم ہاتھ پاؤں چلاتی پوری قوت سے چیخنے لگی تو نقاب پوش نے ہوش میں آتے ہوئے اس کی ناک پہ اسپرے کیا تھا، جس کی بدولت وہ جلد ہی دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹ میں داخل ہوئی، ارم خان بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آیا تھا۔ کام ہو گیا؟ گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ اس نے حسن سے پوچھا۔ نہیں، کسی کو شک نہیں ہوا۔ بہت شکریہ یار، میں تمہارا اور تمہارے دوستوں کا احسان زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ یار تو بس اس آفت کی پڑیا کو سنبھال کر رکھ، اتنی گالیاں نکالتی ہے، توبہ۔ اور ارم خان نے چونک کر گاڑی میں پڑے وجود کی جانب دیکھا۔ کیا کر رہے ہو یہ سب؟ ارشمان کی آواز پہ ارم خان کرنٹ کھا کر مڑا۔ میں نے کہا تھا نا ظاہرہ کی شادی صرف تم سے ہوگی، پاگل انسان، تم نے سچ میں اسے؟ وہ گنگسا گاڑی کی جانب بڑھا اور بے ہوش وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے باہر کھینچا تھا، مگر جیسے ہی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، ارشمان کے پاؤں تلے زمین کھسکی تھی۔ یہ تو ظاہرہ کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ دانت پیستا اسے لیے کمرے میں آیا تو ارم خان نے حسن کو کھینچتے ہوئے اس کی پیروی کی تھی، جبکہ باقی سب جان کی امان پاتے وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ یہ کسے اٹھا لائے ہو؟ حرم کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے ارم خان نے سرگوشی کی تھی۔ یہی تو دلہن تھی۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ اس کے اوپر لحاف ٹھیک کر کے ارشمان ارم خان کی طرف مڑا تھا اور کچھ لمحے گھورنے کے بعد زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ دونوں بھونچال رہ گئے تھے۔ تم پہ اور میری تربیت پہ لعنت ہے، تم پر۔ ارم خان نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اگر یہ سب ہی کرنا ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا۔ زبردستی نکاح فلموں ڈراموں میں ہی کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں زبردستی نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ رشتے زبردستی نہیں جوڑے جاتے۔ نکاح تو رضامندی سے ایک دوسرے کو اپنانے کا، قبول کرنے کا نام ہے۔ تم نے حد ہی کر دی۔ ظاہرہ کی چھوٹی بہن کو اٹھوا لیا۔ کیا ہی کہوں میں تمہیں؟ تم اپنی شکل گم کرو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ بھائی یہی دلہن تھی، ارم خان نے مجھے کہا تھا دلہن کو اٹھانا ہے۔ حسن ہولے سے منمنایا۔ مطلب تابش کی شادی اس سے ہونے والی تھی؟ وہ کن پٹی مسلتا سوچنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہی دلہن ہے؟ ارشمان نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ارم خان نے کہا تھا کہ میں ایز اے گیسٹ مہندی اٹینڈ کروں، دونوں پہ نظر رکھوں، جیسے ہی دلہن اپنے گھر کے لیے نکلے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا پیچھا کروں، پھر جہاں سنسان سڑک دیکھوں دلہن کو اٹھا لوں۔ اگر وہاں کوئی پنگا ہو جاتا تو پھر؟ ہمارے پاس گن تھی اور ایک ہی لڑکا تھا ان کے ساتھ، اس کی بولتی تو گن دیکھ کر ہی بند ہو گئی۔ تم لوگ بچے نہیں ہو جو اس بات کو نظر انداز کر گئے کہ ایک عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ ذرا سی آنچ باعزت لڑکی کو بے عزت کر دیتی ہے۔ کتنی پریشان ہوگی اس کی ماں۔ تم نے آج مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ کب تک ہوش آ جائے گا اسے؟ آدھے گھنٹے تک حسن ہولے سے بڑبڑایا تو ارشمان نے خون خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے جیب سے موبائل ٹٹولا تھا۔ ظاہرہ کو کئی کالز کی، لیکن وہ گاڑی میں ہوتی تو موبائل اٹھاتی۔ پرس گاڑی میں پڑا تھا اور گاڑی والے ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اپنی مما کی کال پر دی جانے والی اطلاع نے تابش کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ عثمان افندی اور حمدان افندی کو لیے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ سفینہ بیگم کو ایمرجنسی میں رکھا گیا۔ اچانک سے ملنے والے شوق کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا، جو ابھی تک سٹیبل نہیں ہو پایا تھا۔ ارشمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ایک دفعہ سوچ آئی کہ تابش کو کال کر لوں، کبھی دل کہتا خود جا کر چھوڑ دوں۔ دونوں صورتوں میں اس کی بدنامی تھی اور دونوں ہی صورتوں میں اس نے ظاہرہ کی نظروں میں گر جانا تھا۔
وہ اسی پریشانی سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب حرم کو ہوش آنے لگا اور ارشمان دیواروں کے ساتھ کھڑے دونوں نفوس کو زہر آلود نظروں سے دیکھتا اس کے قریب آیا تھا۔ حرم نے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے تینوں چہروں کو بار بار دیکھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو ناسمجھی سے پوچھنے لگی، میں کہاں ہوں؟ ارشمان نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے متوجہ کیا، ظاہرہ کی بہن میری بات تحمل سے سنیے گا۔ اور حرم نے سر جھٹک کر غور سے ارشمان کو دیکھا جو اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ ذہن کے پردوں سے روشنی آئی تو اس کی سماعتیں بیدار ہوئیں اور اسے معاملہ سمجھ آنے لگا۔ میں تو آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، مگر آپ تو بہت ہی گھٹیا نکلے۔ جب میری بہن نے انکار کر دیا تو مجھے ہی اٹھوا لیا تاکہ اسے بلیک میل کر کے ظاہرہ سے شادی رچائی جا سکے۔ کیا ماسٹر مائنڈ آدمی ہے! اتنا سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کہہ دیتے، میں خود اسے راضی کر لیتی، مگر نہیں، اپنے ان کتوں کو بھیج دیا اور ان دونوں کی آنکھیں باہر نکلی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری بات تو سنیں۔ کیوں سنوں میں آپ کی بات؟ ظاہرہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، آپ ہیں ہی رنگیلے۔ خیر مجھے گھر جانا ہے، میری امی صدمے میں جا چکی ہوں گی اور میری تائی کو تو موقع مل جائے گا انکار کرنے کا۔ مجھے پہلے تو لگا کہ یہ ان کی سازش ہے، مگر آپ تو ان سے بھی زیادہ شاطر نکلے۔ وہ سر جھٹکتی بیڈ سے اتری تھی۔ آپ اس وقت کیسے جائیں گی؟ ارشمان نے اسے روکنا چاہا۔ جیسے لے کر آئے تھے ویسے ہی ان چیلوں سے بولو مجھے چھوڑ کر آئیں۔ رات بہت ہو رہی ہے، تابش کو بلواتا ہوں۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر میں وہاں چھوڑنے گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ ہی نہ کہ سبھی کہیں گے ارشمان عالم بہت ہی نیچ انسان ہے جس نے تمام حدود ہی کراس کر ڈالی اور اپنے ان منحوس مارے بندوں کے ذریعے مجھے اٹھوا لیا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہاں ہنگامہ ہو جائے گا۔ آپ نہ جائیں بلکہ ان خبیثوں کو بھیج دیں۔ میں اب یہاں ایک منٹ نہیں رک سکتی۔ ارشمان نے دانت پیستے ہوئے دونوں کو دیکھ کر موبائل پہ تابش کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ رات کے اس پہر پریشانی سے چکر کاٹتے تابش کے موبائل پہ ارشمان کا نمبر چمکا تو اس کے چہرے پہ بل پڑے تھے۔ تابش میں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، وہاں جلدی پہنچو، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور تابش بنا لمحے کی دیری کے بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے یہاں لا کر کیا فائدہ ہوا؟ میں آپ کو یہاں نہیں لایا، یہ سب میرے بھائی کا کیا دھرا ہے۔ ارشمان کے کہنے پر حرم نے چونک کر دونوں کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ استغفر اللہ، بندہ بھائی تو چچ کے رکھ لے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم کچھ کہہ نہیں رہے تو تم بیل بوٹیوں کی طرح بڑھتی ہی جا رہی ہو۔ حرم خان نے غصے سے اسے ٹوکا۔ مجھے یہاں سے نکلنے دو، پولیس میں کمپلین کرواؤں گی۔ تمہیں الٹا نہ لٹکوایا تو میرا نام بھی حرم نہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کا کچومر نکال دے۔ یہ تو کسی اینگل سے ظاہرہ کی بہن نہیں لگتی، حرم خان نے تڑک کر سوچا تھا۔ تیز رفتار گاڑی دوڑاتا وہ کچھ ہی دیر میں مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ ارشمان کے پاس حرم تھی یا ظاہرہ؟ اس کے دماغ میں فی الحال یہی بات گردش کر رہی تھی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے چلتا لاؤنج میں داخل ہوا تو حرم کمرے سے نکلتی بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تابش اس کے پیچھے 3 عدد مردوں کو دیکھ کر ہکلایا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ امی ٹھیک ہیں؟ اور وہ نظر چراتا سر ہلا گیا۔ حرم کو تم کیسے جانتے ہو اور یہ تم تک کیسے پہنچی؟ تابش ذہن میں چلتا سوال زبان تک لایا تو ارشمان نے سانس بھرتے ہوئے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں ظاہرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور تابش نے اسے ایسے دیکھا جیسے چائنیز زبان میں کوئی رام لیلا سنا رہا ہو۔ میری بات پوری سن کر پھر کوئی ری ایکشن کرنا پلیز۔ تابش نے اسے کنٹینیو کرنے کا اشارہ کیا تو وہ بولنے لگا۔ ظاہرہ تقریباً مان چکی تھی مگر پھر اچانک سے اس نے منع کر دیا کیونکہ تمہارا پرپوزل آیا تھا اور میں جذبات میں آ کر یہ بھی نہ پوچھ پایا کہ یہ پرپوزل آیا کس کے لیے تھا۔ خیر مجھے غلط فہمی لاحق ہو گئی اور ظاہرہ نے بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنی پریشانی ارم خان کو بتا دی اور یہ ٹھہرا مولا جٹ پہنچ گیا دلہن کو کڈنیپ کروانے، یہ جانے بغیر کہ دلہن ظاہرہ نہیں اس کی چھوٹی بہن ہے۔ اگر مجھے علم ہو جاتا تو میں یہ کبھی واہیات حرکت نہیں کرنے دیتا۔ اسے خیر میں معذرت خواہ ہوں، تم جو چاہے سزا دے سکتے ہو اپنے مجرم کو۔ ارم خان کی طرف اشارہ کرتا خاموشی اختیار کر گیا۔ اگر حرم کو کڈنیپ کرنے میں ارم خان کا ہاتھ تھا تو پھر ظاہرہ کو کون لوگ لے گئے؟ ارشمان جھٹکا کھا کر کھڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں ہے ظاہرہ؟ حرم صدمے سے منمنائی۔ پتہ نہیں، جب ارم خان لوگ تمہیں لے آئے اس سے چند منٹ بعد کچھ اور نقاب پوش ظاہرہ کو دلہن سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔
جانے اب وہ کون لوگ تھے؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ بھی ظاہرہ کو دلہن سمجھ کر لے گئے؟ ارشمان نے کن پٹی مسلتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تیمور نے بتایا، کیونکہ وہ ہی انہیں چھوڑنے گیا تھا۔ یہ سب تائی کا کیا دھرا ہے؟ حرم نے تانے بانے جوڑتے ہوئے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ حرم بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، تم میری ماما پہ الزام نہیں لگا سکتی۔ تابش برہم ہوا تھا۔ حرم کے اغوا ہونے کی خبر سے جتنی خوشی زونی کو نصیب ہوئی وہ لفظوں میں بتانا ممکن نہ تھا۔ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی کیونکہ منزل اب بہت قریب سے نظر آ رہی تھی۔ یہ سب تائی کا کیا دھرا ہے؟ حرم نے تانے بانے جوڑتے ہوئے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ حرم بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، تم میری ماما پہ الزام نہیں لگا سکتی۔ تابش برہم ہوا تھا۔ میں الزام نہیں لگا رہی، تم خود سوچو کہ کوئی ظاہرہ کو دلہن سمجھ کر کیوں اٹھوائے گا؟ اور تائی امی اتنی سردی میں خود کیوں آئیں ہمیں چھوڑنے؟ مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ تائی امی اتنی جلد مان کیسے گئیں؟ آخر ان کے لہجے کا زہر اتنی جلدی شہد کیسے بن گیا؟ ویسے بھی دلہن کے اغوا ہونے میں تائی امی کے علاوہ کسی اور کا کیا فائدہ ہوگا؟ حرم اس کی آنکھوں میں جھانکتی درشتگی سے کہتی اسے چپ کروا گئی۔ ایک تو میری مما نے میرے لیے تمہیں قبول کیا، سب باتیں بھلا کر تمہیں بہو کا درجہ دیا، اور تم ہو انہیں ہی مجرم ٹھہرا رہی ہو۔ مجھے تم سے ہرگز بھی یہ توقع نہ تھی۔ تابش دل کی آواز پہ سر جھٹکتا افسوس سے بولا۔ ڈسنے والوں کی فطرت میں ڈسنا ہی ہوتا ہے، چاہے انداز میٹھا ہو یا کڑوا، کام تو زہر بھرنا ہی ہوتا ہے۔ وہ نفرت سے کہتی۔ تابش کا دماغ گھما گئی۔ اپنی لمٹ میں رہو، ورنہ کیا کر لو گے؟ شادی سے نہ کرو گے؟ کیا کر لو گے؟ شادی سے انکار کر دو گے؟ ہاں، کر بھی دینا چاہیے۔ آخر ماں کی اتنی محنت میں بچھائے جال کا ثمر تو انہیں ملنا چاہیے نا۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ تابش نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا تھا جبکہ آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ لے لو جان، تاکہ تمہاری ماں کو جشن کا سامان مل جائے، اور بس کر دیں آپ دونوں۔ ظاہرہ غائب ہے اور بجائے اس کو ڈھونڈنے کے آپ دونوں وکیل بنے ہوئے ہیں۔ ارشمان جو قبض سے برداشت کر رہا تھا ناگواری سے چیخا تو دونوں سر جھکتے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے لگتا تھا میری ہی زبان بجلی کی اسپیڈ سے چلتی ہے، مگر اس لڑکی نے ثابت کر دیا کہ اسپیڈ آف لائٹ کی اسپیڈ رکھنے والی زبان بھی موجود ہے، جس کے سامنے ارمغان عالم بھی فیل ہے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑاتا حسن کو ہنسنے پہ مجبور کر گیا۔ ظاہرہ کی کسی سے کوئی دشمنی؟ ارشمان نے حرم کو متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہرہ کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بھلا وہ تو اللہ کی گائے ہیں، بنا کسی کی آدھی کرے نہ پوری۔ حرم نے عورتوں کی طرح دکھے دل سے بتایا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں پہلے ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ تابش کے کہنے پہ حرم کو جھٹکا لگا۔ ہاسپٹل کیوں؟ وہ چچی جان کی طبیعت بگڑ گئی تھی تو وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ میری امی ہاسپٹل میں ہیں اور تم یہاں بحث کرنے میں مصروف ہو۔ حرم کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں بھی چلوں ساتھ؟ ارشمان نے پوچھا تو تابش نے انکار کر دیا، کیونکہ ارشمان کی وہاں کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہی ظاہرہ کا نمبر ہے نا؟ تابش گاڑی ریورس کر رہا تھا جب پاس کھڑی حرم سے ارشمان نے پوچھا تو حرم آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین کو گھورنے لگی۔ اپنی تائی کا نمبر سینڈ کر دینا مجھے۔ اس نے چونک کے ارشمان کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ جی یہی ہے، وہ جلدی سے کہتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اب تائی کا نمبر کہاں سے لوں؟ وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے سوچنے لگی۔ اپنا موبائل دینا۔ حرم نے ہتھیلی پھیلائی تو ڈرائیونگ کرتے تابش نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر بحث کیے بنا اپنا موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ پاس ورڈ پتہ نہیں؟ اب تمہیں تمہارا پاس ورڈ بھی نہیں پتہ؟ سیدھی طرح بتا دو کہ نہیں دینا موبائل۔ یوں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں ہی پاس ورڈ ہے، دانت پیستے ہوئے بتایا گیا تو حرم نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ تیسری دنیا کا مسافر ہو اور سر جھٹک کر پاس ورڈ لگایا۔ چور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مما کے نام سیو کیے گئے کانٹیکٹ کو ارشمان کے نمبر پر سینڈ کیا تھا۔ صد شکر کہ ارشمان کا نام سرچ بار میں سے لسٹ کے ٹاپ پہ شو ہونے لگا تھا۔ پھر مہارت سے ثبوت مٹاتے ہوئے گیلری کھولے جانچ پڑتال کرنے لگی تاکہ اسے شک نہ ہو سکے۔ کیا توپ چیز ہے تمہاری سالی واللہ! اس کے جاتے ہی ارمغان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کی تھی۔ سالی کس کی ہے؟ حسن نے مسکرا کر کہا، مگر اگلے ہی پل ارشمان کی گھوری پہ منہ پر انگلی رکھی تھی۔ اب میں چپ ہوں۔ چند منٹ بعد تابش کے نمبر سے میسج موصول ہوا تو ارشمان کی بہویں سکڑی، مگر مما کا نمبر دیکھ کر سانس بھرتے ہوئے اپنے ایک دوست کو کال ملائی جو کمپیوٹر ماسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا ہیکر بھی تھا۔
اور وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پہ ارشمان کی مدد کرنے کو اویلیبل رہتا تھا۔ چوتھی کال پر نیند میں ڈوبی اس کی آواز ابھری تھی اور ارشمان نے بلا لمبی چوڑی تمہید کے مدعے کی بات کہی تھی۔ میں ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، مجھے اس کی تمام تر ڈیٹیلز چاہیے کہ شام سے رات تک کس کس نمبر پہ بات ہوئی۔ فی الحال یہی بتاؤ، باقی بعد میں بتاتا ہوں۔ اور اگلے کا جواب سن کر موبائل کان سے الگ کیا تھا۔ اب تم کیا کر رہے ہو؟ ارم خان کی نیند سے بھاری ہوتی آواز لاؤنج میں گونجی۔ جاؤ سو جاؤ، جا کر دماغ خراب مت کرو میرا۔ میں کافی بنا کر لاتا ہوں۔ نیند سے چھٹکارا پانے کا یہی واحد طریقہ نظر آیا، اس لیے اس کا جواب سنے بغیر کچن میں بھاگا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ارشمان کا موبائل رنگ ہوا اور وہ بنا پلکی دیری کیے موبائل کان کو لگا گیا۔ شام سے رات کے درمیان 8 نمبرز پہ کال کی گئی تھی، جن میں سے 2 نمبرز کو ارشمان جانتا تھا، ایک تابش کا تھا اور دوسرا عثمان افندی کا۔ تم ایسا کرو، ان 6 نمبرز کی ڈیٹیل بتاؤ کہ یہ سمز کس کے ناموں سے ہیں۔ اور دوسری طرف 10 منٹ مانگے گئے تھے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد دوبارہ سے کال آئی تو ارشمان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ان میں سے 3 نمبر افندی ہاؤس کے واسیوں کے تھے، جبکہ 3 ان نون تھے۔ ان 3 نمبرز میں سے لاسٹ کال کس نمبر پہ اور کتنی دیر ہوئی؟ 12 بجے کے قریب جس نمبر پر کال ہوئی ہے تم اسی کی لوکیشن سینڈ کرو۔ سامنے والے کی بات سننے کے بعد ارشمان نے نیا حکم دیا تھا اور کال پہ موجود شخص نے چند منٹ بعد سینڈ کرنے کا کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ تابش کے ساتھ حرم کو دیکھ کر تائی کو اپنے بیٹا ہونے پہ شبہ ہوا تھا، جبکہ حرم کے تاثرات پتھر کی مانند سخت تھے۔ حرم آر یو اوکے؟ تابش یہ ویئر سے ملی تمہیں؟ حرم کے جواب نہ دینے پہ وہ تابش کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مما، حرم ان کی مطلوبہ لڑکی نہ تھی، وہ غلط فہمی پہ شکار اس کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، مگر جیسے ہی ان کو اپنی غلط فہمی کا احساس ہوا انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ تابش نے کان کی لو مسلتے ہوئے انہیں بتایا۔ ایسے کیسے لے گئے اور لیو بھی کر دیا اتنی فاسٹ؟ تابش، آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ لڑکی لائنگ کر رہی ہے، سم تھنگ رانگ ضرور ہے۔ انہیں تو حرم کا صحیح سلامت اکڑ کے کھڑا ہونا دیمک کی طرح چاٹنے لگا تھا۔ ان کی گئی تمام تر پلاننگ فلاپ ہو چکی تھی۔ مما بس کر دیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ حرم صحیح سلامت واپس ہمارے پاس آ گئی، مگر آپ موقع محل دیکھے بنا شروع ہو چکی ہیں۔ وہ جو ظاہرہ کی وجہ سے پہلے ہی الجھا ہوا تھا اپنی مما کے رویے پہ بھڑک ہی اٹھا، اور تائی اپنے بیٹے کا منہ تکتی رہ گئیں۔ قریب ہی بیٹھے آہان کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی حرم نے تائی کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالی اور وہ پیش و تاب کھاتی رخ ہی موڑ گئیں۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا ارد گرد سے غافل تیزی سے کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، جب کندھے پہ وزن محسوس کرتے ہوئے گردن موڑی اور نیند سے بھرے نینوں سے خود کو تکتی فجر کو دیکھ کر سامی کے لب مسکرائے۔ رات کے 4 بج رہے ہیں اور تم یہاں سر دیے بیٹھے ہو، کون سی محبوبہ ہے جو اتنی رات میں بات کرتی ہے؟ 4 رات کے نہیں بلکہ صبح کے بج رہے ہیں اور آپ کا یہ نکما شوہر بہت اہم کام کر رہا ہے، جو کہ محبوبہ سے کئی زیادہ اہم ہے۔ سامی نے مسکرا کر کہتے ہوئے نظریں پھر سے لیپ ٹاپ کی جانب مرکوز کی تھیں۔ ایسا بھی کون سا ضروری کام ہے جو تم دن میں نہیں کر سکتے؟ فجر ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے مشکوک انداز میں پوچھنے لگی۔ ڈیئر وائفی، کالے دھندے کالی راتوں میں ہی انجام پاتے ہیں، وہ سرگوشی کرتا منمنایا تو فجر نے گھورتے ہوئے اس کے شانے پہ چپت لگائی تھی۔ کالے دھندے کرنے کے لیے عقل اور ذہانت کی ضرورت ہے، جس کی تم آخری لیول پہ ہو، تمہیں کوئی سفید دھندے بھی نہ ساتھ ملائے، یہی معجزاتی بات ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ شوہر نہایت ہی کن ذہن ہے تو پھر شک کیوں کرتی ہیں؟ وہ ایک نگاہ فجر پہ ڈالتا بولا، جبکہ ہاتھ اسی اسپیڈ سے چل رہے تھے۔ مجھے تمہارے جتنی ٹائپنگ اسپیڈ بڑھانی ہے۔ فجر کے دل میں خواہش جاگی تھی، پریکٹس میک آ مین پرفیکٹ، وہ ایک ادا سے بولا۔ مگر پرفیکٹ تو کوئی انسان نہیں ہوتا۔ فجر دو بدو بولی، ہر انسان ہر ایک کام میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مگر کچھ کاموں میں ہو سکتا ہے جنہیں وہ ٹائم دے پر پریکٹس کرے، اور میں نے اسے ٹائم دیا ہے۔ سامی نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واٹس ایپ آن کیا تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہ تھا کہ سامی نے واقعی ہی اپنی آدھی زندگی اس لیپ ٹاپ کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ تم ایک ہی واٹس ایپ موبائل اور لیپ ٹاپ پہ کیسے یوز کرتے ہو؟ جب ایک موبائل پہ کئی واٹس ایپ یوز ہو سکتے ہیں تو ایک واٹس ایپ 2 الگ الگ جگہ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سامی نے الٹا سوال کرتے ہوئے کچھ سینڈ کر کے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ پاس بیٹھی فجر کو بھی سمجھ نہ آ سکی کہ یہ بھیجا کیا گیا ہے۔ تم بہت خطرناک لگتے ہو، مجھے جیسے بہت سے راز تمہارے سینے میں دفن ہوں۔
جیسے تم وہ نہیں ہو جو دکھائی دیتے ہو۔ فجر نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو سامی جو موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا پل کو رکتا، پھر سے انگلیاں چلانے لگا۔ تسلی سے موبائل بند کرتا فجر کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ مطلب میں ٹو فیس رکھنے والا ایک ہی بندہ ہوں؟ شرارت سے اس کی ناک دبا کر پوچھا گیا۔ میری بات کو سنجیدہ لیں گی تو آپ کو ایک لمحہ لگے گا جواب ملنے میں، مگر افسوس آپ نے کبھی مجھے سنجیدہ نہیں لیا۔ تم ڈاکٹر کی ہدایت ہو یا فائنل ایگزام جسے میں سنجیدہ لوں؟ یہ تو تب پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں جب آپ مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گی۔ تمہارے بیڈ تک تو پہنچ چکی ہوں بے ڈنگے انسان، اور کہاں تک پہنچنا ہے؟ وہ چڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ بیڈ تک پہنچ چکی ہیں مگر آسام تک نہیں پہنچ پائیں۔ سامی نے دل سے کہا کہتے ہوئے رخ موڑا، اور فجر اس کے گھنے بالوں کو تکتی اس کے لفظوں پہ غور کرنے لگی تھی۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی تو سوچا کافی کے ساتھ سینڈوچ بھی بنا لوں۔ ارم خان نے چہکتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا، مگر ارشمان کوئی بھی نوٹس لیے بنا اپنے موبائل کو گھورتا رہا۔ ارم خان نے بھی چپ اختیار کرتے ہوئے کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا، مگر وہ سرے سے اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ یار شمون، تو منہ ہی نہیں لگا رہا مجھے، ارم خان نے افسردگی سے کہا۔ تو حسن نے سینڈوچ اٹھاتے ہوئے حوصلہ دیا تھا۔ وہ جیکٹ اور شوز پہن کر کمرے سے نکلا کیونکہ اس کا دوست لوکیشن سینڈ کر چکا تھا، جو کہ یہاں سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ موبائل کے آن ہونے کے سگنل دے رہی تھی۔ ایک ہی ہے مگر چہرے کے اندر والا انسان وہ نہیں جو دکھائی دیتا ہے، فجر نے اسے جانچتے ہوئے بتایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے اندر کیسا انسان چھپا ہے؟ وہ مزہ لیتے ہوئے بولا۔ یہی تو پتہ نہیں ہے مگر بہت جلد پتہ لگا کر رہوں گی، بس ایک دفعہ اس سوتن کا پاسورڈ معلوم ہو جائے۔ وہ لیپ ٹاپ کی کو گھورتی ہوئی بڑبڑائی تو سامی اس کا ہاتھ تھامتا بیڈ تک لایا تھا۔ پاسورڈ تو بہت آسان ہے، چلیں میں آپ کو آنچ دیتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر آپ کے دل سے جو پکار نکلتی ہے وہی میرے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو گالیاں ہی نکلتی ہیں۔ وہ منہ پر صورتی لحاف میں دبکی تو سامی بھی اس کے ساتھ دراز ہوا تھا۔ میری بات کو سنجیدہ لیں تو آپ کو ایک لمحہ لگے گا جواب ملنے میں، مگر افسوس آپ نے کبھی مجھے سنجیدہ نہیں لیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، ارم خان اس کے پیچھے آتا جلدی سے بولا، مگر وہ جواب دیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ روحان سا ہونے لگا۔ ارشمان کا یوں نظر انداز کرنا اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ ارم خان میرے ساتھ مت آؤ ورنہ عین ممکن ہے کہ میں تم سے اپنا رشتہ ہی ختم کر دوں۔ اس کے لہجے میں وارننگ کی رمق محسوس کرتے ہوئے ارم خان پیچھے ہوتا اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھنے لگا، اور ارشمان نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی فلیٹ سے باہر نکالی تھی۔ ظاہرہ کو ہوش آیا تو وہ کمرے میں خود کو بند پایا۔ چکراتے سر کو تھامتے ہوئے اٹھنا چاہا تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، پورا جسم برف میں لگا محسوس ہوا۔ کوئی ہے، اس کی مری مری سی آواز نکلی تھی، مگر کوئی آہٹ نہ پا کر وہ ہمت کرتی دروازے تک چلی آئی۔ کوئی ہے، باہر نکالو مجھے۔ دروازے کو پیٹتی وہ مسلسل یہی الفاظ دہرانے لگی تھی۔ کافی دیر تک جب کوئی نہ آیا وہ تھک ہار کر وہیں دروازے کے پاس ڈھہ گئی۔ کچھ گھنٹے پہلے کا منظر یاد کرتے ہوئے وہ سسکنے لگی تھی۔ چند منٹ بعد قدموں کی آہٹ قریب سے محسوس ہوئی تو وہ کرنٹ کھا کر کھڑی ہوئی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ کلک کی آواز پہ دروازہ کھلا تو وہ ذرا دور کھسکتی آنے والے چہرے کو دیکھنے لگی۔ چلو تمہیں تمہارے شہر میں چھوڑ دوں، دیونما شخص بیزاری سے بولا تو ظاہرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر وہ کچھ بھی کہے بنا اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ باہر بیٹھے دوسرے شخص نے چونک کر دیکھا۔ میم کا حکم ہے کہ اس لڑکی کو شہر لا کر چھوڑ دیا جائے، پہلے شخص نے جواب دیتے ہوئے۔ جیکٹ پہنی تھی۔ ابھی آئے ہیں اور ابھی اتنی سردی میں واپس جائیں؟ میم نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ دوسرا برہم ہوا تھا۔ میم کا حکم نہیں ٹال سکتے نا؟ چلو لڑکی پہلے شخص کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ میں کیا کہتا ہوں، واپس چھوڑنے سے پہلے کیوں نہ ڈبل قیمت وصول کر لی جائے؟ دوسرے شخص سہمی ہوئی ظاہرہ کو دیکھتا کمینگی پہ اتر آیا۔ شیر بخش 2 نمبر کام بھی ایمانداری سے کرتا ہے، پہلا شخص وارننگ دیتا ظاہرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو لڑکی، اب منہ کیا تک رہی ہو؟ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ لڑکی؟ تیسرا ساتھی جس کی بازو سے بندوق لٹک رہی تھی، شاید باڈی گارڈ تھا یا ویسے ہی باہر سے چکر لگا کر آیا تھا، حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ واپس چھوڑنے جا رہا ہوں اور تم بھی ساتھ چل رہے ہو؟
ہاتھ آئی مچھلی چھوڑ دینا سراسر بے وقوفی ہے۔ شیر بخش ایک دفعہ پھر سوچ لے۔ دوسرا شخص تیسرے کو اشارہ کرتا بولا، اپنی نگاہیں اس سے ہٹا لو ورنہ شیر بخش کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو، اور تم چلو میرے ساتھ، حکمیہ انداز میں کہتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ جب تیسرے شخص نے بازو سے لٹکائی بندوق سے اس کے سر پہ وار کیا تھا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر یہ عمل 2-4 دفعہ دہرایا، شیر بخش تلملاتے ہوئے سر تھام گیا، جبکہ زائرہ کی چیخ برآمد ہوئی تھی، لڑکی بھاگ جاؤ یہاں سے۔ شیر بخش نے اکھڑتی ہوئی سانسوں سے زائرہ کو مخاطب کیا اور اس نے غائب دماغی سے سر ہلاتے ہوئے بھاگنا چاہا، مگر دوسرا شخص اس کی بازو تھام گیا۔ بلبل، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پوری رات تیرے لیے خوار ہوئے ہیں، ہمارا معاوضہ تو ادا کرتی جاؤ، اسے کمرے میں بند کرو۔ آیا بڑا ایماندار، ہم خود کو چھڑوانے کی تگودو کرتی زائرہ کو قابو کرتے۔ دوسرے شخص نے تیسرے آدمی کو حکم دیا تو وہ سر ہلاتا شیر بخش کے بے ہوش وجود کو گھسیٹتا ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ چھوڑو مجھے۔ زائرہ کو موت بہت ہی پاس محسوس ہو رہی تھی، جیسے ابھی اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ وہ تڑپتی ہوئی اس ظالم دیو سے خود کو چھڑوانے لگی تھی، مسلسل زائرہ کی مزاحمت پہ دوسرا شخص غصے میں آتا، اس کے نرم گال پہ اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑتا درشتگی سے دھاڑا تھا، تو گھر واپس جانا چاہتی ہو تو چپ رہو ورنہ یہاں سے تمہاری ہڈیاں بھی کسی کو نہیں مل پائیں گی۔ اور وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہاتھ ہولا رکھو جناب، اتنی نازک چڑیا سختی برداشت نہیں کرتی، پیار سے سمجھاؤ، سمجھ جائے گی۔ تیسرا ساتھی زائرہ کی آنکھوں سے بہتی لکیروں کو دیکھتا افسوس کرنے لگا تھا، چڑیا کے پر کاٹنے بہت ضروری ہیں ورنہ پھڑپڑانے کی کوشش کرے گی اور موقع ملتے ہی فرار بھی ہو جائے گی۔ دوسرے نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے زائرہ کو دیکھا تھا، جیسے شکار اپنے شکاری کو دیکھتا ہے۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ زائرہ نے آخری کوشش کی تھی، مگر سامنے تو انسانی شکل میں درندے بیٹھے تھے جن کے احساس فنا ہو کر انہیں انسان سے حیوان بنا چکے تھے۔ خون خرابہ کرنا تو ان کا روز کا معمول تھا۔ چل تجھے ایک موقع دیتے ہیں، ہمیں ناچ کر دکھا، اگر تو ہمارا دل خوش ہوا ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تیسرے ساتھی نے پہلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے آفر دی، جس نے کبھی ٹھمکا تک نہ لگایا تھا۔ وہ دونوں تماشائی بنے صوفے پہ جا بیٹھے تو زائرہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ او بی بی، عورت کے آنسو نہ میرا میٹر گھما دیتے ہیں، اس لیے چپ چاپ شروع ہو جا۔ تیسرے، تیرے پاس صرف 2 منٹ ہیں، پھر ہمیں کوئی نہ روک پائے گا۔ اللہ جی پلیز میری عزت کی حفاظت کرنا، جیسے ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ یا رب، میری جان بھلے چلی جائے مگر میری عزت نہ جائے، مجھے موت منظور ہے مگر یہ سب نہیں، پلیز اللہ جی کوئی معجزہ کر دینا، مجھے ان شیطانوں کے جنگل سے نجات دے دیں۔ وہ ہاتھ مروڑتی دل میں اللہ سے ہم کلام تھی، افسوس کہ تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ وہ دوسرا بے تابی سے صوفہ چھوڑتا اس تک پہنچا اور وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ سرد رات میں گاڑی دوڑاتے شخص کی رگوں میں گردش کرتا خون سردی کی شدت سے جمنے لگا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اس لڑکی کی جو اس کے بھائی کی بدولت شکاری کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ رستے میں ہی فجر کی کانوں میں رس کھولتی اذان اسے سنائی دی تو وہ مؤذن کے پیچھے اذان کے الفاظ دہراتا دل میں زائرہ کے لیے دعا کرنے لگا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ مکانوں کی چھتوں سے لے کر سڑکوں تک سب سفید ہو چکا تھا، برف باری پوری آفتاب سے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لیتی اپنے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ ارشمان لوکیشن دیکھتا لکڑی کے بنے بڑے سے دروازے کے سامنے آ رکا اور عقل لڑانے لگا کہ اندر کیسے جایا جائے۔ دیواریں اتنی بلند تو نہ تھیں مگر سردی کے باعث ہاتھ کچھ بھی کرنے سے انکاری تھے۔ ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے دروازے سے چڑھنے کا ارادہ کیا۔ وہ دروازے کے ذریعے اندر داخل تو ہو چکا تھا مگر سامنے چھوٹا دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، اب اندر کیسے جایا جائے؟ وہ سرخ ہوتے ہاتھوں پر پھونکے مارتا ترتیب لڑانے لگا۔ اگر زائرہ یہاں نہ ہوئی تو دل سے آواز آئی، اگر نہ بھی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ جہاں بھی ہوگی میں اس تک پہنچ جاؤں گا، کیا پتہ یہ تابش کی مما کے جاننے والے ہوں اور میں نے ٹھنڈی سردی میں یہاں آ کر خود کو خواری کیا ہو۔ وہ بند دروازے کو گھورتا سوال و جواب کرنے لگا۔ دوسرے آدمی نے زائرہ کو کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور وہ سہمی ہوئی آواز
بھی نہ نکال پائی۔ میں اسے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں، وہ رال ٹپکاتا تیسرے کو کہتا۔ اسے بھیجتے ہوئے کمرے میں لایا اور دروازے تک لایا۔ ظاہرہ کی فلک شگاف چیخیں باہر کھڑے ارشمان کے رونگٹے کھڑے کر گئیں۔ تیسرا شخص جو لاؤنج میں بیٹھا ظاہرہ کی سسکیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، دروازہ بجنے کی آواز پہ چونکتا اس کی طرف آیا تھا۔ کون ہے؟